بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس وقت پاکستان میں، اس کی وجہ سے بہت ہی مطلب ہے کہ پریشانی ہے، اور انفارچونیٹلی سیاستدان جو ہیں وہ دونوں سائڈس کے اوپر، بے شک وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا جو اپوزیشن جس کو بولتے ہیں، اب تو اپوزیشن اینی ہو، گورنمنٹ کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی انفارچونیٹلی۔ آپ دیکھیں پاکستان میں نا، فیڈرل میں اب یہی حالات پنجاب کے ہیں جو سب سے بڑا صوبہ ہے۔ تو اب لیکن انفارچونیٹلی بس وہ ایک ریس سی لگی ہوئی ہے، الزامات کی بوچھاڑ ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور غدار غدار کا آپ کو مطلب ہے کہ ایک سائڈ بھی دوسرے مطلب ہے کہ وہ ان کو غدار غدار کہتی ہے، دوسری سائڈ پہلے والوں کو غدار غدار، اور اس ریس کے اوپر غدار کرپٹ کرپٹ غدار چور چور، سو اس کے علاوہ آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اور انفارچونیٹلی یہ اس قسم کے حالات ہیں کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں، آپ ڈالر دیکھیں کہ کہاں کے کہاں تک پہنچ گیا، کسی قسم کے کوئی بزنسز مطلب ہے کہ ٹھپ ہو گئے پورے پاکستان میں، جس قسم کے اتنے برے حالات ہیں، اتنا مطلب ہے کہ کنسرن ہے لوگوں کا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور مطلب ہے کہ کسی کو، سیاستدانوں کو میں کہتا ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جیسے کہ خیال ہی ان کو نہیں ہے، اپنی ایک ان کی اقتدار کی جنگ دونوں کے درمیان اس طرح کی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اقتدار کو مطلب یہاں پہ چھوڑا، اور اس کے لیے جو بھی انہوں نے کیا، آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے انہوں نے ایسی انٹرپریٹیشن کروا دی آئین کی ڈپٹی اسپیکر سے کہ جو کہ جنرلی موسٹلی جو کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹس ہیں ان سب کے رائے میں یہی ہے کہ جی وہ ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے۔ اور پھر فیڈرل گورنمنٹ میں آپ دیکھیں کہ بھی حالات انتہائی خراب ہیں، اور ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا سامنا ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پہ فرنٹ کھول دیا پنجاب کے اندر، اور وہاں پہ تو اسمبلی کو تالا لگ گیا، وہاں پہ خاردار تاریں لگا دی گئیں، اور سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ اور چیف منسٹر وہاں پہ آلریڈی پہلے ریزائن کر چکے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی انٹرم چیف منسٹر ہے، نہ یہاں پہ کوئی انٹرم پرائم منسٹر ہے۔ کس طرح سے پاکستان چل رہا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں، انفارچونیٹلی۔ اور وہی والی بات کہ جی عمران خان صاحب کا پورا زور ہے کہ جی اپوزیشن کو غدار 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 ڈکلیئر کریں، اور سندھ اسمبلی کے تو وہاں پہ احاطے میں علامتی پھانسیاں بھی دے دی گئیں اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کو۔ اور دوسری طرف اپوزیشن والے جو ہیں وہ آرٹیکل 6 کی بات کر کے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ہائی ٹریزن کیا، انہوں نے سنگین غداری کر دی عمران خان نے، اور ان کے جو اسپیکر ہیں اور ڈپٹی اسپیکر ہیں اور کچھ منسٹر کا یہ کر رہے ہیں۔ سو عجیب قسم کی یہ جو ہے نا، میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی تکلیف دہ قسم کی یہ سچویشن ہے پاکستان کی۔ اور آپ دیکھیں کہ بندہ سوچتا یہ ہے کہ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ میں یہ کیس جا چکا، اور سپریم کورٹ بھی ہے 4 دن سے اس کیس کے اوپر فیصلہ نہیں انہوں نے ابھی تک کیا۔ آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فیصلہ کچھ بھی ہو، کسی بھی سائڈ کا فیصلہ ہو، فرض کریں وہ اپریل 3 کی جو پوزیشن ہے اس کو ریوائیو کر دیتے ہیں، اور جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو کیا اس سے حالات سدھر جائیں گے؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ پھر بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی فردر کرے گی، بیکاز آپ دیکھیں کہ سارے کی ساری گورنمنٹ واپس آ جائے گی، اسمبلیاں واپس آ جائیں گی، اور یہ جو آلریڈی جو اس رولنگ کے کنسیکوینس میں جس قسم کے آلریڈی سٹیپس لیے جا چکے ہیں، جو جس طرح اسمبلی کی ڈسولوشن کی بات ہے، جس طرح گورنمنٹ کے جانے کی بات ہے، اور جو مطلب ہے کہ ایک کنسلٹیشن پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے انٹرم پرائم منسٹر کے لیے، سو یہ سارا کچھ کیا کس طرح سے ریورس ہوگا؟ ریورس ہو بھی گیا تو پھر ووٹنگ جب دوبارہ ہوگی تو کیا پی ٹی آئی جو ہے، یا جو پھر دوبارہ سے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی تو کیا وہ ووٹنگ کو اس طرح سے الاؤ کریں گے، یا اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے جس طرح ایک ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی پاسبلی وہ ان بلاک ریزگنیشنز دے دیں گے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے تمام منسٹرز، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ان کے 150-200 لوگ جتنے بھی ہوں گے، 150 سب تو ہے اب ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن 150 پلس ان کے پاس ابھی جتنے ان کے آلریڈی سنا ہے کہ ریزگنیشن لے چکے ہیں، سو وہ بھی سب استعفیٰ دے دیں گے۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر کس طرح سے آدھی اسمبلی کیسے چلے گی؟ پھر وہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں اپوزیشن والے کہ ہم تو اپنا پرائم منسٹر الیکٹ کریں گے، جو شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ الیکٹ کر کے ہم ریفارمز لے کے آئیں گے۔ تو ریفارمز ایسے، مجھے یہ بتائیں کہ ایسے ریفارمز، الیکٹرل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ
پی ٹی آئی نہیں شامل ہوگی تو وہ ریفارمز کس قسم کے ہوں گے، ان ریفارمز کی بیس کے اوپر الیکشنز کیسے ہوں گے. سو اتنے جو سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ سینیریو بہت ہی ڈپریسنگ ہے، بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. اور انفارچونیٹلی دونوں سائڈز کے آپ دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات چیت تو ہے دور کی بات ہے. اور یہ وہ سچویشن ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جس کے لیے سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری سائڈ کے اوپر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ملے، ایک دفعہ ان کی انٹریکشن گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ ہوئی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ان کا انیشلی تو وہ خود انہوں نے، تاکہ اس قسم کے حالات اس خرابی تک نہ پہنچیں اور مزید خراب نہ ہوں، انہوں نے یہ بھی کینس کی تھی کہ ہم بیک گراؤنڈ میں رہ کے تو ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کے درمیان ڈائلاگ ہو. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. اور اس کے اوپر یہ ہے کہ جی اس وقت عمران خان صاحب کی جو ضد ہے اور ان کی جو بڑی نیگیٹو بات ہے کہ وہ دوسرے اپوزیشن کے لوگ جو دوسری سائڈ کے اوپر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لاسٹ انٹریکشن جب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی حکومت کے پاس سے ہو کے جب اپوزیشن کے پاس گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم تو اس کو نو ٹرسٹ کے ذریعے نکالیں گے. اور مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ہم عمران خان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں اتنا ہمارے خلاف ویلیفیکیشن کیمپین بھی کی، ہمارے پہ جھوٹے الزامات بھی لگائے، سب کچھ کیا. گورنمنٹس کے دوران بھی واٹ ایور جو بھی وہ کہتے ہیں ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی اس وقت حالانکہ ایک موقع تھا کہ چلیں نو کانفیڈنس نو ٹرسٹ کو اوائڈ کر کے آپ فوری طور کے اوپر اسمبلیز ڈیزالو کر کے تو آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں. ایک ایمیکیبل ایک سولوشن تھا. لیکن اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جی ہم تو جو ہے وہ ہم مطلب ہے کہ جی اس سے پیچھے اب نہیں ہٹیں گے. بے شک وہ یا تو پہلے ریزگنیشن کر دیں، ریزگنیشن عمران خان دے دیں، ادروائز جو ہے ہم اس سے وہ نہیں کریں گے. اور اس کا مقصد وہ یہی تھا تاکہ ہم عمران خان کو مطلب ہے کہ ڈی گریڈ کریں. اب یہ ہے کہ اس قسم کی جب ایگوز ہو جائیں دونوں سائڈز کے اوپر تو کس طرح سے ہم آگے چلیں گے. اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں سن رہا تھا کل، تو اب وہ انٹرونشن چاہ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اداروں کو انٹروین کرنا چاہیے. اب وہ فوج کی بھی بات کریں کہ فوج کی نیوٹرلٹی نہیں، بلکہ فوج کو نیوٹرل اب نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرلٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اب یہ کہتے ہیں کہ فوج اپوزیشن کے ساتھ مل کے تو عمران خان صاحب کو گھر بھیج دے. اب یہ فوج کی یہ بڑا آسان ہے، فوج کی جو ہے انٹرونشن کو سیکھ کرنا. بے شک وہ پہلے عمران خان کہتے تھے کہ نیوٹرلٹی نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے حق میں آنا چاہیے فوج کو. اب اپوزیشن والے یہی بات مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب یہی بات کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جس قسم کی گندی، میں کہتا ہوں گندی جو پولیٹیکل ڈویژن ہے ہمارے ملک میں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو لوگ پولیٹیشین جیسے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، عام لوگوں کا بھی اتنا برا رجحان پولیٹیکل میٹرز کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی کہ کوئی آپ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. آپ مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے بھی کوئی ایک بات کریں تو بس اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو اس کے لیے بالکل برداشت کرنا، پی ایم ایل این خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این کے لیے اور جے یو آئی ایف کے لیے یہاں پہ اور کے پی کے میں اور سندھ میں ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی، سو بالکل ایک دوسرے کے لیے لگتا ہے کہ کوئی شدید قسم کی آپس میں دشمنی ہے. سو سیاست بدقسمتی سے بدترین دشمنی میں پاکستان میں بدل چکی ہے. ان حالات میں مجھے یہ بتائیں آپ کہ فوج اگر کوئی اس قسم کی بات کرتی ہے کہ جو فرض کریں کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ جی وہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کے حق میں چلی گئی، یا فرض کریں کہ وہ سمجھا جائے کہ جی اپوزیشن کے حق میں چلی گئی، تو اس کے اوپر کس قسم کا آپ دیکھیں کہ ریئیکشن ہوگا، کس قسم کا فوج کے اوپر ایک اور پھر چونکہ سوشل میڈیا کی ظاہر ہے زمانہ ہے، یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا طوفان بدتمیزی ہے یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. ہر قسم کے مطلب ہے کہ اتنے جو سوشل میڈیا کی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں اور وہ بدتمیزوں کی ٹیمیں بنائی ہیں. بیسیکلی وہ بدتمیزی اتنی شدید کی جاتی ہے کسی بھی مطلب میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں، اب دونوں طرف سے بے پناہ بدتمیزی کی جاتی ہے، گالم کلوچ کیا جاتا ہے. اور پچھلے دنوں وہی جو ایک جو سپیچ کی تھی اور جس کے اوپر
جس کا بلکہ پھر بعد میں کلیریفیکیشن بھی فوج کی طرف سے کویشچن اور آنسر کی صورت میں آیا، جو جنرل باجوہ صاحب نے جو بات کی تھی، جس کے اوپر یو ایس ریلیشنز کے اوپر بات کی تھی، رشیا کے اوپر، واٹ ایور جو بھی سارا کچھ تھا، آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر پھر فوری طور کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا، پھر وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ٹرینڈ چلایا گیا تھا، اور اس کے اوپر اور ٹاپ موسٹ ٹرینڈ بن گیا جنرل باجوہ کے اگینسٹ. سو اب یہ ہے کہ جی اب یہ کہتے ہیں کہ جی اب فوج اب آ جائے جی اور ہماری مدد کرے، مطلب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہماری مدد کر کے تو عمران خان کو نکالے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کتنا رسپانس ہوگا جو پرو عمران خان کے جو فالوورز ہیں. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ فوج میں بھی عمران خان کی اتنی مقبولیت ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، فوج کی میں بات کر رہا ہوں خاص طور کے اوپر. سو جو ہمارے ظاہر ہے ہر ایک کا اپنی ایک وہ پولیٹکس میں حصہ لیں یا نہ لیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل ظاہر ہے سیاسی طور کے اوپر لوگوں کی پسند ناپسند اپنی جگہ سب کی ہوتی ہے. اور ایکس سروس مین جتنے بھی ہیں ان کا آپ نے آلریڈی سن لیا کہ انہوں نے تو اناؤنس کر دیا کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں. سو ایسے حالات میں فوج اگر کسی ایک سائڈ کی نظر آئے، اور اگر فرض کریں یہی کہ مولانا فضل پہلے ہم فوج کو بات بالکل نہیں سننی چاہیے تھی عمران خان کی اور انہوں نے نہیں سنی، لیکن اب یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ ہماری بات سن کے جو ان کو آپ رخصت کریں اور سارا کچھ معاملات ہمارے لیے ٹھیک کریں، تاکہ وہی بات ہے کہ چیف منسٹر بھی بن جائیں، پرائم منسٹر بھی بن جائیں، پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز یہ ایک بہت بڑا طوفان بن جائے گا اور اس کا بہت بڑا نقصان فوج کو ہوگا. سو ان کی نیوٹرلٹی اپنی جگہ، لیکن بات چیت کون کروائے ان دونوں کے درمیان، بات چیت کے بغیر اب یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے مجھے جو لگتا ہے کہ. اور ایک طرف ظاہر ہے عمران خان میں نے جیسے کہا 3-4.5 سال انہوں نے حکمرانی کی، انہوں نے اپنے اپوننٹس کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا. حالانکہ شروع میں جو اپوزیشن کے تھے، جس طرح آصف علی زرداری، جس طرح شہباز شریف، انہوں نے یہ اپنا آفر کیا کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی کوآپریشن آفر کرتے ہیں، آپ پالیسیز بنائیں اس قسم کی، اور اس میں چارٹر آف اکانومی کی بات کی، تاکہ ہم مل کے اس ملک کو اس کے جو بیسک پالیسیز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، اس کے لیے کم از کم ہماری کنسنسس پالیسیز بنیں. تو عمران خان صاحب نے وہ بات نہیں مانی، لیکن وہ پھر ود ایوری پاسنگ ڈے اب اس سٹیج کے اوپر مطلب ہے کہ اپوزیشن کے بھی یہ حالات ہیں کہ وہ عمران خان کو دیکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور وہاں بھی انتہائی نفرت ہے اگینسٹ عمران خان. سو ان کی مطلب ہے کہ، اور جو بھی ہے دیکھیں جو مرضی یہ کہتے رہیں، اصل جنگ تو اقتدار کی جنگ ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی اس میں کوئی وہ شک شبے کی بات نہیں. اور سو سارا کا سارا جو وہ ہے کہ جی اس وجہ سے اتنی ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے کہ وہ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اب کون ان کو بٹھا سکتا ہے؟ ظاہر ہے فوج کر سکتی ہے، لیکن کیا اب آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی دوبارہ پڑیں گے اس کام کے اوپر؟ اور یہ ایک دیکھنے کی بات ہے. لیکن میری ذاتی رائے میں اس میں میڈیا میں بار بار کہتا ہوں کہ میڈیا نے بڑا گندا رول، جنرلی میڈیا کا بڑا گندا رول، ایک نے ایک سائڈ پکڑ لی، ایک نے ایک سائڈ پکڑ لی. میڈیا تھوڑا سا اگر ہوش کرے، اور میڈیا کے جو لوگ ہیں، اور بڑے بڑے جو میڈیا کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا جو میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا یہ کیمپین چلائیں کہ جی فوری طور کے اوپر کم از کم دونوں سائڈ جو ہیں وہ مل کے بیٹھیں. اور اس کیمپین کے ساتھ ظاہر ہے پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک گریٹر ڈائلاگ کے لیے جو ہے وہ بھی مطلب ہے کہ اپنی فیسیلیٹیشن کرے، اور تاکہ یہ دونوں سائڈز مل کے بیٹھیں اور یہ ہمارے ملک کے مسائل حل ہوں. ورنہ ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، اللہ کرے کہ یہ غلط ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں جو نیئر فیوچر میں ہمیں یہ نظر آئے گی، اور یہ بڑی فکر کی بات ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.